ایک شخص جس نے ساتویں امام کی زندگی میں امام قید میں ہے اور اس نے اپنی طرف مائل کر لیا پورے مجمع کو. بڑا اچھا عبرتناک عظمتناک واقعہ ہے جسے اپنی زندگی میں اتاریے گا ضرور. اور کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جو بھی آپ کھا کے آتے تھے وہی بتا دیتا تھا. آپ اپنے گھر پہ کیا کر کے آئے وہ بتا دیتا تھا. یعنی جتنی بھی آپ اپنے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو وہ آدمی وہ معلومات دے دیتا تھا آپ کو. بس آپ اپنا نام بتاتے تھے, وہ کہتے بتاؤ میرے بارے میں. وہ اب تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو, اب تم بچوں کو یہ کھلا کے آئے ہو, اب تم یہ سوچ رہے ہو. اچھا جتنا اگر آج کے زمانے میں اگر آپ کو کوئی بہکانا چاہے آسان ہے نہیں ہے. جب ہمیں جھوٹی بات پہ لوگ بہکا لیتے ہیں تو اگر سچی بات کوئی بتا دے وہ بہکا سکتا نہیں بہکا سکتا. تو اس نے بہکا لیا خوب. ایسے میں حکومت بڑی پریشان ہوئی کہ جب لوگ مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو حکومت کرے گے کس پہ. اب ایسا تو کوئی ہو جو انہیں اسلام پہ باقی رکھے. نہیں عزیز تو توجہ چاہتا ہوں, بڑا گہرا جملہ میں نے کہا, سمجھ رہے. ہم حکومت کرتے ہیں مسلمانوں پہ. جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو حکومت کریں گے کس پہ. تو کوئی ایسا ہو جو ان کو ان کے اسلام پہ باقی رکھ سکے. وہ کائنات کی ہسٹری پڑھیے آپ. پہلے نانی خدیجہ نے اسلام پہ باقی رکھا اپنی دولت کھلا کے, یا پھر نسل خدیجہ نے اسلام پہ باقی رکھا اپنا علم پھیلا کے. لہٰذا جب کسی مفتیوں کو بلوایا گیا, مولویوں کو بلوایا گیا, ان نے مفتی صاحب کی بھی بتا دی ساری. مفتیوں نے کہا غلط بول رہا ہے, فلاں بول رہا ہے. انہوں نے کہا مفتیوں کو ان کے سامنے پیش کرو. مفتی صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا تم یہ کر کے آئے ہو, تم یہ فلاں کی غیبت کر کے آئے ہو, تم فلاں یوں کر رہے تھے. اب یہ بیچارے کیا بولیں گے, یہ بھی پریشان کہ جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں وہ سارا بتا رہا, اور کہیں بادشاہ سے وہ نہ بتا دے جو اس بادشاہ کی برائی کرتے ہیں اور مصیبت آ جائے گی. اب یہ بھی پریشان, بادشاہ وقت پریشان, ہر آدمی پریشان, اور وہ کہہ رہا ہے اسلام سچا مذہب نہیں ہے, تم میری طرف آؤ. بلایا گیا, حاکم نے حکم دیا کوئی ہے جو اس مسئلے میں مدد کرے. اب انہوں نے مولویوں نے دبے دبے الفاظ میں کہا بس اب تو ایک ہی ہے علی کا لال. سمجھ رہے, تم دنیا میں قید میں کیوں ڈال رہے ہو. باجی بخاری جملہ سمجھیے گا. قید میں یہ حکومت ڈال کیوں رہی تھی, قید میں ڈال رہی تھی اس لیے تاکہ فضائل سامنے نہ آئے. اللہ نے کہا تمہیں ایسا مجبور کر دوں گا کہ جسے قید میں ڈالا ہے اسے خود نکالو گے. بھائی ساتویں امام پہ تو میرا پورا اشرا ہے, اب میں کس طرح پڑھ رہا ہوں یہ مجھے ہی پتا ہے بچا بچا کے. تو آیا اور آ کے کہنے لگے کہ بلوا کے لاؤ نا قید سے. وہ قید سے نکلوا لیا. فرزند رسول اسلام خطرے میں ہے, علی کے لال اسلام خطرے میں ہے, زہرا کے نور عین اسلام خطرے میں ہے, محمد کے محافظ اسلام خطرے میں ہے. اس کا مطلب ہے جب بھی اسلام پہ وقت پڑا تو کون کام آیا, لیکن جن کے گھر کی چیز ہوتی ہے وہی بچایا کرتا ہے. انہوں نے گئے, ہر آدمی پوچھتا تھا, سنیے, ہر آدمی پوچھتا تھا میں نے کیا کھایا, ہر آدمی پوچھتا تھا میں کیا کر کے آیا. اب یہ جو آنے والا ہے فرزند زہرا ساتویں امام, انہوں نے پوچھا تو پہلے ہی اسے پسینے آ گئے سوال میں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا میں کیا کھا کے آیا, انہوں نے پوچھا یہ جو تو سب کو بتا رہا ہے ایسی کون سی چیز تو نے کی ہے جو تیرے اندر یہ علم آیا. ارے اسے واقعی پسینہ آ گیا. اب تک لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, یہ پہلا آیا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جو باطل کو ایک ہی جملے پہ, میرا جملہ بڑا قیمتی ہے سنیے گا, جو باطل کو ایک ہی جملے پہ سوچنے پہ مجبور کر دے اسے امامت کہتے ہیں. سمجھ رہے, اسے امامت کہتے ہیں. سنیے, چونکہ یہ واقعہ آپ کی زندگی سے وابستہ ہے, اس کو اپنے اندر اتارنا ہے واقعے کو. آپ کو آج ایسا نہیں سن کے داد دے کے چلے جانا ہے گھروں پہ, یہیں سے اپنے اوپر فٹ کرنا ہے اس واقعے کو. چونکہ یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں, کہہ رہا ہوں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں, ہیں انشاءاللہ بیماریوں کا علاج باب الحوائج کے دروازے پہ ہے. انہوں نے کہا تمہارے اندر یہ طاقت کیسے آئی جو تم سب کچھ بتا دیتے ہو, یہ صفت تو نبیوں کی ہے, یہ تمہارے اندر کیسے آئی, اور وہ حقیقت بتا. جانتے ہم ہیں کہ کیا ہے مگر تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں. اس نے کہا سرکار میں مجبور تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال ہی پہ, جو کہ آنے والے کچھ طرح سوال کرتے تھے, آپ نے میری حقیقت پوچھ لی تو میں بتانا چاہتا ہوں. میں نے زندگی میں ہمیشہ وہ کیا, ہمیشہ وہ کیا جس کے بارے میں میرا نفس کہتا تھا کر, بس میں اسی کی مخالفت کرتا تھا. یعنی جو میرا نفس کہتا تھا کر, میں نے اس کام کو کبھی, میرا نفس کہتا ہے تو کھاتا چلا جا, لیکن میں وہیں رک گیا, لقمہ میں نے آگے نہیں کھایا. جہاں سے بھی جس چیز میں میرا نفس شامل ہوا میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, سمجھ رہے, اور صحیح اصول اپنایا. امام نے فرمایا یہ عادت نبیوں کی ہے, یہ عادت رسولوں کی ہے.
یہ عادت اماموں کی ہے جو تیرے اندر پیدا ہوئی کہ تو اس کی مخالفت کرتا ہے جو نفس کہتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ثبوت دوں میں آپ کو. میرے مولا عمرو بن عبد ود کے سینے پہ تھے, سینے سے اتر آئے. صحابہ نے کہا ارے یا رسول اللہ, علی نے کتنی بڑی غلطی کر دی, ارے یہ تو اتنا بڑا پہلوان اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور اب اتر آئے. رسول نے فرمایا علی تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں, یہ مسئلہ علی سے پوچھو. جب علی آئے کہا تم نے موقع کیوں دیا؟ کہا جب میں سینے پہ سوار ہوا اس نے مجھ پہ تھوک دیا, میرا نفس شامل ہو گیا. علی اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کرتا, اپنے رب کی خاطر کام کرتا. دیکھا ہم نے, تو اس کا مطلب ہے نفس کی مخالفت کرنا ائمہ کی عادت ہے. ہم اپنے نفس کی بات نہیں مانیں گے. اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا, میرا جملہ بتایا ہوا ہے, کئی سال اشرے پڑھ چکا ہوں تو بتا دیتے پھر بھی بتا دیتا ہوں ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے. ایک طرف ہے مسجد کا دروازہ, ایک طرف ہے جنت کا دروازہ. علی کہتے ہیں اگر مجھے اللہ اختیار دے یہ جنت کا دروازہ ہے یا مسجد کا, کوئی سے میں داخل ہو جا تو میں جنت کا دروازہ چھوڑ دوں گا اور مسجد میں چلا جاؤں گا. مولا نے, ہم کہیں گے مولا بالکل الٹا, ہم تو مسجد میں بھی اسی لیے جاتے ہیں یہ جنت تک پہنچائے گی. آپ جنت چھوڑ کے مسجد تک آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولا یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب علی وہ ہیں جس کی جلدی سے ہر بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے مولا نے فرمایا اس لیے کہ جنت میں جانے کو میرا نفس کہتا ہے, مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے. تو میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ یہ اور مثالیں دوں تو تیرے اندر جو پیدا ہوئی ہے یہ علامت, یہ کس کی ہے؟ یہ نبی اور اماموں کی ہے. اور تو نے کس طرح عمل کہا؟ نہیں میری عادت ہے میں عمل کرتا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے, اب دیکھیے تو وہی کرتا ہے نا جس کو تیرا نفس کہے نہ کر. سمجھ رہے؟ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے. کہا بالکل کرتا ہوں. کہا اسی اصول پہ باقی رہے گا؟ کہا بالکل باقی رہوں گا. امام نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. نہیں توجہ دی آپ نے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اب پسینے آئے اسے. کہا تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہا قبول نہ کر. کہا تیری عادت کیا ہے؟ یہ ہے امامت. تیری عادت کیا ہے؟ آپ نے نفس کی مخالفت کرنا. کہنے لگا ہاں ابھی تک میں نے اپنی نفس کی اطاعت نہیں کی ہے, میرا نفس کہہ رہا ہے قبول نہ کر, لہذا میں قبول کروں گا. بڑھائیے اپنا ہاتھ. امام نے ہاتھ بنایا, اس نے کلمہ پڑھا. جو دوسروں کو بے دین بنانے آیا تھا اسی کو ایک جملے میں امامت نے مجبور کر دیا, اس نے اسلام قبول کر لیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بڑا مسئلہ سخت ہے بھائی, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں, پہلے یہ کافر تھا اب یہ مسلمان ہو گیا, کچھ عرصہ گزرا, کچھ دن گزرے, امام نے اپنے صحابی سے کہا اب ذرا اس سے جا کے پوچھ کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. اب وہ گیا اس کے پاس, کہنے لگا بھائی میں بتاؤ کیا کر کے آیا ہوں. اب اس نے بڑا کھجایا, بڑا پیشانی پہ ہاتھ پھیرا, کہی دا اب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بھائی, اب کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. سنیے, جب کافر تھا تو سب کچھ پتہ تھا, اب مسلمان ہو گیا اب کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے میں شیطان بہکاتا ہے یا نہیں کہ وہ دین اچھا تھا یا دین یہ اچھا ہے؟ جب کافر تھے تو اتنے بڑے عالم تھے, اور جب مسلمان ہو گئے تو میری طاقت بڑھنی چاہیے یا گھٹنی چاہیے؟ اسی طرح مجمع میں آج بھی بہتا تھا, علی والے ہو پھر پریشان کیوں ہو, علی والے ہو تو بیمار کیوں ہو, علی والے ہو تو مصیبت میں کیوں ہو, علی وہاں تمہاری پریشانیاں حل کیوں نہیں ہوتی؟ جب علی مشکل کشا ہے, یہ باب الحوائج ہیں, عباس باب الحوائج ہے, اتنا تمہیں دینے والے ہیں, تو تمہاری پریشانیاں, اتنا نمازیں پڑھ رہے ہو, اتنا روزے رکھ رہے ہو, حج و زکات دے رہے ہو, خمس کے پابند ہو, پھر بھی پریشانی. دیکھیں ہماری زندگی سے وابستہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنی دعائیں پڑھ رہا ہوں پھر پریشان ہوں نہیں. اگر دعائیں پڑھنے کے بعد, نمازیں پڑھنے کے بعد, روزے رکھنے کے بعد, دین پہ عمل کرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی چیز مل نہیں رہی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ قبول نہیں ہے. دیکھیں کس طرح, اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا آپ کی زندگی سے وابستہ. اب اسے شک ہونے لگا کہ جب کافر تھا تو علم تھا, اب مسلمان ہوں اب کچھ بھی نہیں آتا مجھے. پھر وہ پہنچا میرے مولا کے پاس, کہا مولا آپ کہتے ہیں حق مذہب یہ ہے, میں تو شک میں پڑ گیا ہوں. شک میں پڑ گیا. کہا کافر تھا تو سب کچھ بتا دیتا تھا, مسلمان تھا تو اب مسلمان کچھ بھی نہیں پتا. کہا تیرے لیے اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ اب ہے. جملہ سنیے گا, تیرے لیے اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ صحیح ہے اس وقت. کیا کہا؟ جب تو کافر تھا, نیک کام کر رہا تھا اور تیرے سینے میں علم تھا, تو سب کچھ بتا دیتا تھا, تو وہ اس لیے تھا کہ اللہ تیرے نیک کام کا ثواب تجھے دنیا ہی میں دے رہا تھا, لہذا سارا تیرا اجر یہی ختم ہو رہا تھا. اب تو اس لیے بھول گیا, اس لیے کہ اللہ نے تیرا اجر دنیا سے اٹھا لیا, اور یہ جو کر رہا ہے یہ ملے گا تجھے آخرت میں. اب سمجھے سیو, اگر پریشان ہو جاؤ تو اپنے مذہب پہ شک نہ کرنا, ہو سکتا ہے وہ خدا یہاں دینے کے بجائے وہاں کا انتظام کر رہا. ایک سلامات بھیج دیں محمد اور آل محمد, ایک سلامات اور بھیجیں بابا سے بلند.
تو ہو سکتا ہے وہ خدا یہاں دینے کے بعد، اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب مومن پہنچے گا محشر میں اور اس کے ہاتھ میں دی جائے گے بڑے بڑے گفٹ اور بڑے بڑے تحفے، یہ اس کا ہے. اب یہ کہے گا پروردگار یہ جو اتنے گفٹ رکھے ہیں، اتنا تو نے مجھے دیا ہے، اتنے کام تو میں نے کیے بھی نہیں. بھائی اتنا مجھے تو پتا ہی ہے نا میں نے کیا کیا کیا. کہا نہیں، یہ تجھے ان دعاؤں کے بدلے میں گفٹ ہے کہ جو دعائیں تو نے مجھ سے مانگی تھی مگر میں نے دنیا میں پوری نہیں کی تھی. نہیں عزیزو، یعنی دنیا میں تو نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے تجھے نہیں دیا تھا، تو اس کا بدلہ میں تجھے دے رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اس وقت مومن دعا کرے گا پروردگار کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری ہی نہ ہوتی.